کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اوور تھنکنگ سے کیسے بچا جائے، تو اس کا جواب ہے کہ اوور تھنکنگ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ زیادہ سوچنا تو آپ کے دماغ کو تیز کر دیتا ہے۔ ہاں، یوں کہیے کہ فضول تھنکنگ نہیں کرنی، یعنی آپ نے بے جا اور بلا وجہ سوچنا نہیں ہے۔ بلا وجہ سوچنا، یوزلیس اور ناکارہ سوچ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس سوال یعنی اوور تھنکنگ سے کیسے بچا جائے، اس کا جواب ہے کہ آپ نے اوور تھنکنگ نہیں بلکہ فضول سوچنے سے بچنا ہے۔ یہ فضول سوچنا جو ہوتا ہے اکثر یہ ڈپریشن کی وجہ بنتی ہے۔ اس لیے سوال یہ ہے کہ یوزلیس تھنکنگ جو ہے اس سے کیسے بچا جائے۔ تفکر تو ہمیشہ تخیل کو مضبوط کرتا ہے، آپ کے عقائد اور نظریات کو مضبوط کرتا ہے، لیکن اس سوچ کی بھی ایک مخصوص لیمٹ ہوتی ہے۔ مثلاً اللہ ہے تو بس اللہ ہے۔ انسانی سوچ جو ہے اس کے بارے میں ایک خاص لیمٹ اور حد تک ہی سوچ سکتی ہے، اس سے آگے جانا انسان کی سوچ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں انسان کے لیے صبر بہت ہی ضروری چیز ہے۔ صبر کا مطلب ہے کہ نفس کہے جو بھی اس کے خلاف چلنا، حلال کھانا، حرام سے باز رہنا، اور اسی طرح سے بات کرتے ہوئے اگر کسی کی بات آپ کو بری بھی لگ جائے تو آپ نے چپ کر جانا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ اپنے آپ کو سمجھنا اور مستقل مزاجی بھی صبر کی ایک مثال ہے۔ سنبھل کر آگے بڑھنا اور پھر گرنے کے بعد اٹھ جانا بھی صبر ہے۔ یعنی آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کسی خاص حد یا ڈومین کے اندر وہ کام نہ کرنا جہاں پر اس کے کرنے کی جگہ نہ ہو، شریعت کی حد میں رہنا صبر کہلاتا ہے۔ اسوہ حسنہ پر چلنا صبر، نیکی کے راستے پر چلنا صبر، برائی سے بچنا صبر، کسی جگہ پر کسی کی بات کو اگنور کر دینا صبر ہے، اور کسی جگہ پر کسی کو اپریشیٹ کرنا صبر ہے۔ جیسا کہ اگر کسی کی بات بری لگی تو وہاں پر اگنور کر دیں اور چپ ہو جائیں تو آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ کی اطاعت میں صبر، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رکنے پر صبر، تکالیف و مصائب پر اور زندگی کی تمام تنگ دستیوں اور پریشانیوں پر صبر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ انبیاء کرام کی زندگیوں سے بھی ہمیں صبر کی تلقین ملتی ہے۔ جتنے بھی انبیاء تھے ان کی قوموں نے مختلف طریقوں سے ان کو تنگ کیا، لیکن تمام انبیاء کرام نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اس کی ایک بڑی مثال آپ کو یوسف علیہ السلام کی زندگی سے بھی ملتی ہے کہ جب بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا، پھر وہ کس طرح سے کنعان سے مصر کے بازاروں میں گئے اور وہاں پر بک گئے۔ انہوں نے ہمیشہ صبر کا دامن جو تھا اس کو تھامے رکھا، اس کو چھوڑا نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹے کے غم میں رو رو کر آنکھوں کا نور چلا گیا، لیکن انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور ان کے پایہ استقلال میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس کی ایک اور بڑی مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز کی حالت میں کفار اوجڑی ڈال دیا کرتے تھے، غلاظتیں پھینکا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صبر کا مظاہرہ